یہ ہے وقت میڈیا۔ آئیے لے چلتے ہیں آپ کو ہندوستان کے سب سے بڑے صوبے اتر پردیش کے ضلع پرتاپ گڑھ کے بوجھوا گاؤں میں، جہاں 23 نومبر 2017 کو مدرسہ ہدایت الاسلام نے اپنا پہلا عظیم الشان جلسہ دستار بندی منعقد کیا۔ مہمانان خصوصی رہے حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب صدر جمعیت علماء ہند، اور حضرت مولانا اشہد رشیدی صاحب صدر جمعیت علماء ہند اتر پردیش، اور حضرت مولانا اظہر مدنی صاحب مدرسہ ہدایت الاسلام بوجھوا پرتاپ گڑھ کے سرپرست ہیں مرد مجاہد غریبوں کے مسیحا جناب حافظ شبیر احمد صاحب، جو اس وقت سعودی عرب میں مقیم ہیں۔ آپ کو بتا دیں، انہوں نے بڑی قربانی دے کر بوجھوا پرتاپ گڑھ میں مدرسہ ہدایت الاسلام کی بنیاد ڈالی۔ اب آواز دے رہا ہوں محمد انس بن محمد گلفام کو کہ آپ تشریف لائیں اور تقریر پیش فرمائیں۔ سونے والے کو جگا دے اپنی تقریر کے اعجاز سے، خرمن باطل جلا دے اپنی برق آواز سے۔ محمد انس بن محمد گلفام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، کوئی آیا نہ مگر رحمت عالم بن کر۔ ماشاءاللہ۔ عشق نبوی کا دم بھرنے والے معزز برادران اسلام و مہمانان اعظام، یہ گھڑیاں مقدس گھڑیاں ہیں، یہ ساعتیں بے حد مبارک ساعتیں ہیں، یہ محفلیں انتہائی پاکیزہ محفلیں ہیں، یہ مجلسیں بے انتہا سعید مجلسیں ہیں۔ اللہ اللہ اس محفل کے مقام و مرتبہ کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے جس کو ملائکہ رحمت جیسی نورانی مخلوق رونق دے رہی ہو اور اس کو اپنی نورانیت کی آغوش میں لیے ہوئے ہو۔ فرمایا، راست بازوں کے سردار، پاک بازوں کے سرتاج نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس مبارک محفل میں اللہ اور رسول کا ذکر ہوتا ہے، اس کو ملائکہ رحمت پروانہ وار آ کر گھیر لیتے ہیں۔ رشک کرتا ہے فلک ایسی زمین پر اسعد، رشک کرتا ہے فلک ایسی زمین پر اسعد، جس پہ دو چار گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے۔ ان مبارک ساعتوں میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس ذات کا ذکر خیر چھیڑوں جو سراپا رحمت ہے، جو انسانیت کا سب سے بڑا محسن اور مظلوموں کا سب سے بڑا مسیحا ہے، جس کے اندر انسانیت شناسی اور مردم نوازی کا وصف نمایاں ہے، اور جس کا فیض بے قرار انسان و جنات سے تجاوز کر کے حیوان و نباتات، درخت و جمادات سب کو عام ہے، جس کی آمد سے انسان کو آداب زندگی کا حیات آفری پیغام ملا، اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا عالم تہذیب و تمدن کی فکر و نظر اور علم و ادب کا گہوارہ بن گیا۔ صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ دعا کرے باری تعالیٰ مجھے سیرت مصطفیٰ کو صحیح انداز میں بیان کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، کیونکہ یہ نہ کوئی داستاں ہے جس میں لطف داستاں بھر دوں، نہ افسانہ ہے جس کو جس طرح چاہوں بیاں کر دوں۔ یہ قرآنی بیاں ہے ایک کالی کملی والے کا،
وہ جس کے نور سے ظلمت نے منہ دیکھا اجالے کا، اسے شمس الضحیٰ کہیے، اسے بدر الدجا کہیے، مگر اس کی شریعت کا ادب معنی ہے کیا کہیے۔ جو ہستی میرا موضوع سخن ہے وہ چمنستان کائنات کا کوئی ایک پھول نہیں ہے، بلکہ گلدستہ کائنات ہے جس میں گونا گو اخلاق کریمہ کے پھول گودے گئے ہیں، اور ہر پھول اپنے رعنائی و زیبائی میں گلے سرسبد ہے۔ اس گلدستہ میں جو دو سخا کا پھول ہے، عفو درگزر کا پھول ہے۔ یہاں صبر و تحمل کی عطر و ریزیاں بھی ہیں اور شفقت و رحمت کی گلکاریاں بھی۔ الغرض گلہائے رنگ رنگ سی ہے زینت چمن، گلہائے رنگ رنگ سی ہے زینت چمن، اے ذوق اس جہاں کو ہے زیب اختلاف سے۔ دوستو، آج کی مہذب دنیا یہ کہتی ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا۔ پرانے زمانے کی بات ہے، ہم تو اینٹ کا جواب پتھر کے بجائے ایٹم بم یا توپوں اور ٹینکوں سے دیں گے، مگر قربان جائیے اس ہستی پر جس نے کانٹوں کا صلہ پھول اور گالی کا بدلہ دعاؤں سے دیا، پتھر کی جگہ موتی پیش کیے۔ شاعر اس جذبے کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچتا ہے: راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، گالی دی اور پتھر برسائے، راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، گالی دی اور پتھر برسائے، ان پر چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم، سم کے عوض دارو شفا دی، تان سنے اور نیک دعا دی، زخم سہے اور بخشا مرہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تاریخ کے صفحات گواہ ہے کہ جب خالق ارض و سما کا راج دلارا طائف کی سرزمین میں دعوت دین کے لیے تشریف لے جاتا ہے تو وہاں کی جاہل و ناداں قوم اس تاجدار بطحا کی ایک نہیں سنتی اور گالیاں دینا شروع کر دیتی ہے۔ اللہ کے اس لاڈلے اور محبوب پر وہاں کی قوم اس قدر پتھر برساتی ہے کہ اس مقدس ذات کا جسم لہو لہان، حتیٰ کی جوتیاں خون سے شرابور ہو جاتی ہیں۔ زخموں سے چور آمنہ کا لال جب نڈھال ہو کر بیٹھ جاتا ہے تو وہاں کے شریر اور اوباش قسم کے گنڈے آ کر اس کا بازو پکڑ کر بستی سے باہر نکال دیتے ہیں۔ اے تاریخ تجھے اپنی صداقت کا واسطہ، اے انقلاب دورہ تجھے انصاف کی قسم، بتا جس ذات پر طائف میں پتھر برس رہے ہیں، جس کو گالیوں سے نوازا جا رہا ہے، کیا وہ طائف کے لوگوں کو عذاب سے نجات اور جہنم سے بچانے کے لیے نہیں گیا تھا؟ کیا وہ اس ذات کا سب سے چہیتا نہیں تھا جو ذات ساری کائنات کا خالق ہے؟ مگر یہاں طائف میں اس کے جسم پر پتھر برستے تھے۔ سامعین ذی وقار، وہ ذات جو سب سے زیادہ طاقت اور قدرت والی ہے، وہ کب تک صبر کرتی، کب تک اپنے لاڈلے اور چہیتے کو پٹتا ہوا دیکھتی؟ آخر اس کی غیرت کو جوش آیا، 14 طبق لرز اٹھے، پہاڑوں کے فرشتوں کو حکم ہوا، جاؤ اور میرے بندے کی جس طرح ممکن ہو تسلی کا سامان کرو۔ اس کی خاموشی کا ناجائز فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ فرشتے آ کر دست بستہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے محبوب، اے حق کے لیے ستائے جانے والے، آپ حکم کرے تو ہم طائف کی پوری بستی کو 2 پہاڑوں کے درمیان رکھ کر پیس دیں۔ برادران اسلام، ذرا اس مقدس ہستی کا جواب سنیے جسے اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں، چٹانوں سے نہیں بلکہ پہاڑوں سے دینے کی طاقت ہے۔ مگر اس ذات نے فرشتوں کی درخواست سن کر فرمایا کہ میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا، اگرچہ لوگ آج اسلام پر ایمان نہیں لاتے، خدا پاک کے دامان وحدت میں نہیں آتے، مگر نسلیں ضرور ان کی اسے پہچان جائیں گی، در توحید پر ایک روز آ کر سر جھکائیں گی۔ میں ان کے حق میں کیوں قہر الہی کی دعا مانگوں، بشر ہیں بے خبر ہیں کیوں تباہی کی دعا مانگوں،
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ یہ سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان ہو رہی تھی، جو شفقت و محبت کا مجسم نمونہ تھے۔ ظلم کے جواب میں دعائیں، زخم لگانے والوں کے زخموں پر مرہم رکھنا جس نبی کی سنت و طریقہ ہے۔ میں آواز دے رہا ہوں۔ مدرسہ ہدایت الاسلام بوجوا پرتاپ گڑھ کے محتمم ہیں شیخ الحدیث حضرت مولانا عبداللہ صاحب قاسمی، نائب محتمم ہیں جناب حافظ بادشاہ خان، ناظم ہیں جناب حاجی خورشید احمد خان، نائب ناظم ہیں جناب حافظ روشن خان، انتظامیہ کمیٹی میں حضرت مولانا عین الحسن صاحب، حاجی مستقیم صاحب، محمد رمضان ایڈوکیٹ صاحب، مولانا وکیل احمد صاحب اور حافظ ازہد صاحب شامل ہیں۔ یہ پروگرام کور کیا وقت میڈیا نے۔ آج ہی یوٹیوب پہ ہمارا چینل جوائن کیجئے www.youtube.com/c/وقت میڈیا۔ کانٹیکٹ اور واٹس ایپ نمبر 9997640286۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔